وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مولانا الطاف حسین حالی کی مارکت الآرا نظم مسدس حالی، جس میں اسلام کے ابتدائی دنوں سے لے کر آزادی سے پہلے تک کے حالات کو نہایت دلکش و دلگداز انداز میں قلم بند کیا گیا اور مسلمانوں کے عروج و زوال اور تہذیب و تمدن کو نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ جیو کی کاوش ہے کہ نئی نسل اپنے بزرگوں کے افکار سے روشناس ہو سکے اور مسدس جیسے یادگار زمانہ شاہکار ماضی کے اوراق میں گم ہو کر نہ رہ جائیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی، قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، ایک آگ ہر سو عرب نے لگائی۔ نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبیجو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے نہ۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت تھی۔ بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، جانبے بو قبائس ابر رحمت، ادا خاک بطحاں نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ تالے ہوا ماہ برج سعادت، نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت۔ 40ویں سال لطف خدا سے، کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا،
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا۔ پڑی کان میں دھات تھی ایک نکم، نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی اس کی۔ طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ بنی۔ تھا سب علم قضاء قدر میں کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں۔ وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان دعوت، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر۔ یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کہ کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوجے گراں پشتے کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔ کہا تیری ہر بات کا یا یقین ہے، کہا تیری ہر بات کا یا یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امین ہے۔ کہا گر میری یہ بات نشیں ہے، کہا گر میری بات یہ دشیں ہے تو سن لو خلاف اس میں اصلاً نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ مولاي صل وسلم على